نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندے پر جب روزہ فرض کرتا ہے تو اسے عارضی زندگی میں جنت دیتا ہے، اور عارضی زندگی کے بعد اسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وصال میں، اپنے ساتھ میں، اپنی جنت میں رکھتا ہے۔ جب عارضی زندگی میں مومن کو جنت دیتا ہے تو یہ روزے کی حقیقت ہے۔ جب تک کوئی روزے کی حقیقت میں روزہ نہیں رکھتا تو بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی عطا میں اسے عبادت حقیقی میں داخل فرماتا ہے۔ عبادت ہے ہی وہ عبادت جو عبادت حقیقی ہو، ورنہ عبادت میں حلال پر عمل ہے۔ اگر عبادت میں حلال پر عمل کرتا ہے اور حرام سے نہیں بچتا تو یہ عبادت حقیقی عبادت نہیں ہوتی، یہ کہیں منافقت ہے، کہیں جہالت ہے، اور کہیں کفر شرک کی یلغار و مار ہے۔ اصل عبادت حقیقی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے۔ جو اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے یہ کامیاب ہے، اور جو اپنے عمل میں، اپنے عمل کی عبادت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے کیا پتہ عمل تو عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم پر جب کوئی عمل کرتا ہے تو یہ تعلیم پر عمل کی وجہ سے عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کی حقیقت رحمت، محبت، بس یہ ایسی حقیقت ہے۔ رحمت ہے، محبت ہے۔ کوئی پوچھے محبت کیا ہے تو محبت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو فطرت حقیقت ہے۔ تعلیم رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ کوئی محبت دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ پاک کی محبت دیکھ کر دیکھتا رہے، محبت ہی ہے۔ کوئی رحمت للعالمین کی رحمت دیکھنا، اب اس حقیقت میں داخل ہونے والا وہ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے اللہ پروردگار کی حقیقی عبادت کی ہے۔ حقیقی عبادت حلال کا نام ہے، اور حقیقی عبادت میں جو حلال میں حرام سے بچتا ہے اس نے حقیقی عبادت کی ہے۔ عارضی زندگی میں جب کوئی عبادت کرتا ہے یہ حلال ہوتی ہے، حلال پر اللہ جنت دیتا ہے، اور جب کوئی عبادت میں حرام سے بچتا ہے تو یہ عبادت تو ہے لیکن حقیقی عبادت ہے۔ اس میں اللہ پروردگار اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنی حقیقت میں اسے فطری خواہش، حکمی رکاوٹ اور منع میں منع فرماتا ہے۔ اب روزے کی مثال بتانے لگا ہوں۔ فطرت اور فطری خواہش یہ اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ فطرت بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور فطرت میں فطری خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ حلال ہے۔ روزے میں وقتی طور پر اسے منع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، حلال ہے۔ وقتی حکم میں روک دیا جاتا ہے، اس کے بعد افطاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو حلال ہے پھر دوبارہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے حلال کی مثال جس پر جنت دی جاتی ہے۔ فرمایا جب کوئی روزہ کھولتا ہے تو اسے ایک انعام جنت دے دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام اسے کب ملتا ہے؟ عند لقاء ربہ،
جب وہ اپنے رب کی ملاقات پاتا ہے تب اللہ سے دوسرا انعام دے دیتا ہے۔ ایک دنیا میں عارضی جنت ہے جو کہ فطرت ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ فرشتوں کا سردار ہو گیا عبادت کر کر کے، کب اس نے مرنا چاہا؟ کہتا قیامت تک اللہ مجھے زندگی دے دے۔ جن اور انسان جب پیدا کیے تو اللہ نے انہیں فطرت میں پیدا کیے۔ جن کی فطرت آگ سے ہے اور انسان کی فطرت پانی سے ہے، یعنی فطرت میں جو پیدا کیے گئے وہ جنت ہے، لیکن یہ عارضی وقتی جنت ہے۔ ایک دن نہ فطرت رہ جاتی ہے، نہ فطرت میں خواہش کرنے والا رہ جاتا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عارضی زندگی کسی کی ہمیشہ بنائی ہے، اور نہ یہ عارضی زندگی ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب کوئی روزہ حلال میں رکھتا ہے اور حلال سے ہی اس کے حکم میں رک جاتا ہے تو اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ یہ تو حکمی عارضی رکنا ہے، لیکن روزے میں غیر فطری غیر حکمی کام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ غیر فطری کام کیا ہے؟ غیر فطری کام یہ ہے کہ فطرت میں اللہ پروردگار نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، غیر عبادت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے منہ موڑ دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، غیر فطری عبادت نہیں کرتا، غیر فطری کام نہیں کرتا، کیوں؟ یہ حرام ہے۔ نہ غیر کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ غیر فطری کام کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ حلال میں روزہ کھولتا ہے تو تب غیر فطری غیر حکمی کام سے رکا رہتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے تب رکا رہتا ہے، عبادت سے باہر ہوتا ہے تب رکا رہتا ہے، پوری زندگی غیر فطری اور غیر حکمی کام نہیں کرتا۔ غیر فطری غیر حکمی کام کیا ہے؟ دیکھیے، دین کی تعلیم ہے، جب تک کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا اسے پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ غیر حکمی غیر فطری کام کیا ہے۔ پتہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے فطرت پیدا کی ہے۔ اللہ خالق و مالک کس کا ہے؟ فطرت کا ہے۔ جب اللہ نے فطرت پیدا فرمائی ہے تو جب یہ فطرت کو بدل نہیں سکتا پھر اس میں کیا کرتا ہے؟ غیر فطری کام کرتا ہے۔ جانا عورت کے پاس ہوتا ہے، جانا مرد کا ثابت فطرت میں عورت کے پاس ہے، جاتا کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس جاتا۔ یہ اس نے کیا کیا ہے؟ غیر فطری کام کیا ہے۔ فطرت وہی ہے جو اللہ نے پیدا فرما دی ہے۔ اب یہ غلط کام کرنے والا جو ہے، یہ اس نے غیر فطری جو کام کیا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے نہیں کیا۔ یہ اللہ ہے، اللہ نے تو فطرت پیدا کی ہے، اس نے وہ کام کیا جو اللہ نے نہیں کیا۔ یہ تو ہو گیا ایک فطرت اور ایک غیر فطرت۔ اب غیر حکم کسے کہا جاتا ہے؟ غیر حکم یہ ہے کہ اللہ نے حکم میں فطرت کو پیدا کیا ہے، اور کوئی ہے جو فطرت اپنے حکم میں پیدا کر سکتا ہو؟ کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم میں فطرت پیدا کی ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ غیر حکم میں خدا بنتا ہے، حکم دے دے کے یہ بھی چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، اس نے غیر فطری کام کیا ہے۔ جب کوئی غیر فطری کام کرتا ہے مارا جاتا ہے، جب کوئی غیر حکمی کام کرتا ہے مارا جاتا ہے، جب کوئی غیر تعلیمی کام کرتا ہے مارا جاتا ہے، جب کوئی غیر علمی کام کرتا ہے مارا جاتا ہے، جب کوئی غیر حبی کام کرتا ہے مارا جاتا ہے کہ محبت میں محبت ہے، رحمت میں رحمت ہے، حقیقت میں حقیقت ہے، حکم میں اس کا حکم ہے اور فطرت میں اس کی فطرت ہے۔ یہ کدھر چلا گیا ہے؟ اس نے کن باتوں کو دعوت دے دی ہے؟ بس جو غیر کو دعوت دیتا ہے اس کا میزبان جب غیر ہوتا ہے اسے وہ کھلاتا ہے جس سے اس کی ہلاکت
تباہی بربادی موت آ کر رہتی ہے۔ اور اللہ پروردگار جس کا میزبان ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ جس کا میزبان ہو جاتا ہے، اسے عارضی زندگی میں تو جنت دے دیتا ہے اور ابدی زندگی میں اپنا ساتھ عطا کرتا ہے۔ یہی فرمایا کہ جب روزہ کوئی کھولتا ہے تو اسے میں جنت انعام میں دیتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات کرتا ہے تو میں اسے حقیقی جنت، جو میری جنت، میرے بندوں کی جنت ہے، اس میں رکھتا ہوں۔ روزہ بڑی چیز ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔